الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم کی سورۃ المؤمنون کی تفسیر کا بیان آپ سن رہے ہیں. گزشتہ کچھ جمعوں سے علم غیب کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں. آپ نے اب تک اس موضوع پر کچھ باتیں سنی ہیں، مزید انشاءاللہ عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے، موقف ہے اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں اور پیمائش کرنا ہمارا کام نہیں ہے. نہ ہمارے پاس پیمانہ ہے، نہ ہی ہم ایسی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں. گزشتہ جمعے ایک روایت آپ کو سنائی تھی کہ منافقوں نے یہ کہا کہ یہ خبریں دیتے ہیں آسمان کی، جنت کی، دوزخ کی، ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے سامنے ہیں، مگر یہ ہمیں جانتے نہیں. ان کو ہماری اصلی حالت معلوم نہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر رونق افروز ہوئے اور فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا جو میرے علم میں طعنہ کرتے ہیں، قیامت تک ہونے والی کوئی بات، قیامت تک کے واقعات میں سے کوئی شے ایسی نہیں مگر تم اس کا ہم سے سوال کرو تو میں تمہیں اس کا جواب یہیں دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ، ان کے بارے میں کچھ لوگ شبے میں تھے، انہوں نے موقع غنیمت جان کر سوال کر لیا میرے والد کون ہیں، تاکہ نبی کی زبان سے نکل جائے گا جن لوگوں کو شبہ ہے ان کا شبہ ختم ہو جائے گا۔ کہ من ابی، میرا باپ کون ہے؟ فرمایا ابو کا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے۔ انہوں نے کہا صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا۔ ان کا مقصد لوگوں کا شک دور کرنا تھا، کوئی اور بات نہیں۔ ایک منافق اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا جب سوال ہو رہا ہے میں بھی کر لوں، تو اس نے کہا اینا مسیری، میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ فرمایا انت فی النار، تو دوزخ میں جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پاؤں پکڑ لیے اور کہا ہم اس بات پہ راضی کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا دین اسلام، اور آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مفسرین فرماتے ہیں اس موقع پر یہ آیت اتری، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ یہاں تھوڑی سی تفصیل اور بھی سنا دوں۔ جب منافقوں نے یہ کہا کہ یہ ہمیں تو پہچانتے نہیں ہیں اور خبریں دیتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین سے فرمایا میری مسجد سے نکل جاؤ، مسجد سے نکل جاؤ۔ وہ بیٹھے رہے، انہوں نے کہا ان کو کیا پتا ہوگا کہ ہم کون ہیں، یہ ہمارے اندر کا حال تو جانتے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا میری مسجد سے نکل جاؤ۔ وہ پھر بیٹھے رہے، میرے آقا کو جلال آ گیا، فرمایا نکلتے ہو یا نام لوں؟ وہ پھر بیٹھے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لینے شروع کیے، او فلانے کے بیٹے فلانے، او خرج یا فلان ابن فلان، او فلانے کے بیٹے فلانے نکل جاؤ۔ اب نام لے لیے، اب وہ بیٹھے رہ سکتے نہیں تھے، ان کو حضور نے نکالا نام لے لے کر۔ وہ تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ ان کو ہمارا پتہ نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام نکالا، نام لے کر ان کو مسجد سے نکالا۔ یہاں سے پتہ چلا میرے نبی کو سب کی خبر ہے۔ کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ سیرت کی کتاب میں ہے وہ لوگ دوبارہ آ گئے، اگلے روز پھر آ کے گروپ بنا کے بیٹھ گئے۔ صحابہ نے ان کو کہا نکلتے ہو یا مار کے نکالے؟
کہنے لگے کہ نہیں جی ہم دین کی باتیں کرنے آئے ہیں، اللہ کی باتیں کا نکلتے ہو یا نکالیں؟ چنانچہ صحابہ نے ان کو دھکے دے دے کر نکالا۔ یہ اللہ تعالی کی عطا سے ماننا کہ اللہ کی عطا سے نبی جانتے ہیں، یہ غلط نہیں ہے۔ یہ جو آیت ہے اس کا شان نزول یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کائنات کی ابتدا سے آفرینش جس کو کہتے ہیں، جبکہ میری امت مٹی کی شکل میں تھی، میرے سامنے اصلی صورتوں میں پیش کی گئی، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو پیش ہوئی تھی، اور مجھے یہ علم دیا گیا کہ کون مجھ پر ایمان لائے گا اور کون نہیں۔ کافروں کی اور مومنوں کی مجھ کو خبر دی گئی۔ منافقوں کو جب اس کی خبر پہنچی تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے کی خبریں دے رہے ہیں کہ وہ کافر کو بھی جانتے ہیں، مومن کو بھی جانتے ہیں، ہم ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کو ہماری اصلی حالت کی تو خبر نہیں۔ اس کے بعد جو میں نے آپ کو حدیث شریف سنائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا۔ یہاں سے پتہ کیا چلا کہ اللہ کے نبی اللہ کی عطا سے خصوصیات رکھتے ہیں۔ نبوت ان کو ملی، رسالت ملی، وحی ان پر ہوئی، وہ اللہ کے بہت قریب ہیں، وہ اللہ کی طرف ہمارا وسیلہ ہیں، اللہ نے انہیں علم غیب بھی عطا فرمایا ہے۔ دوسری بات، نبیوں کی بعثت، ان کا تشریف لانا، اس کا مقصد منافقین، مومنین اور کافروں میں فرق کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں میں سب سے زیادہ شان والے ہیں، تو ان کے بارے میں شبہ بھی کیا جا سکتا نہیں۔ نبوت حقیقتاً خلافت الہی ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ موجود ہے۔ علماء کہتے ہیں سلطان کی نیابت کے لیے 3 امور ضروری ہیں: علم سلطانی، جاہ و جلال اور عظمت سلطانی۔ اس کے بغیر خلافت ہو سکتی نہیں۔ کسی کو ملک کا گورنر جنرل یا صدر وائس رائے بنا دیا جائے تو اس کو ملک کے حالات کا علم ہونا چاہیے، اس کے پاس خصوصی اختیارات ہونے چاہیے، عظمت و شوکت اس کو دی جاتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام اشیاء کا علم دیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں، سجدہ ملائکہ سے ان کو ممتاز کیا۔ تو اب حضرت آدم کی اتنی شان ہے تو جس کے صدقے میں حضرت آدم بنے ان کی کتنی شان ہوگی۔ آپ لوگ یہاں آ جائیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ملائکہ
جھکا دیے گئے تو پھر انسان کیوں نہیں جھکیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، دیگر انبیاء کرام کے بارے میں آپ سنتے رہتے ہیں، اللہ تعالی نے انہیں کیا کیا عطا فرمایا، تو پھر اپنے حبیب کو کتنا عطا فرمایا، یہ دینے والا رب جانتا ہے یا لینے والا اس کا حبیب جانتا ہے۔ علماء نے یہ بھی لکھا کہ شفاعت، حضور اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرمائیں گے، شفاعت فرمائیں گے، شفاعت کے لیے مشفوع لہو، جس کی شفاعت کی جا رہی ہے اس کا جاننا ضروری ہے، کہیں نااہل کی شفاعت نہ ہو جائے اور اہل شفاعت سے محروم نہ رہ جائیں۔ یعنی جب شفاعت کرنے والے کو پتہ ہی نہیں کہ میں کس کی شفاعت کر رہا ہوں تو پھر 10 قسم کے اعتراض ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفیع ہیں، شفاعت فرمانے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفیع ہیں، لہذا ان کو علم دیا گیا، ان کو علم دیا گیا۔ ہر نعمت اللہ کی عطا سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں مجھے 5 باتیں ایسی دی گئیں کہ کسی اور کو نہیں دی گئیں، ان کا تذکرہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالی نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی اختیارات بھی عطا فرمائے ہیں۔ وہ لوگ جو شبہ کرتے ہیں نبی کے علم میں، خود کو عالم ثابت کرنے کے لیے نبی کے علم میں شبہ کرتے ہیں، وہ نادان ہیں، ناسمجھ ہیں، انہیں سمجھ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کی عطا سے جانتے ہیں کون مومن ہے اور کون نہیں۔ کچھ لوگوں نے اس پر ایک حدیث پیش کی، میں اس حدیث کو بھی سنا دوں اور اس کا جواب بھی آپ کو بتا دوں۔ وہ یہ کہتے ہیں قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ لوگ آئیں گے، پیش کیے جائیں گے، اور ان کو حوض کوثر پر آنے سے روکا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اصیحابی اصیحابی، یہ تو میرے صحابی ہیں۔ تو فرشتے عرض کریں گے لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو خبر نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا، یعنی یہ دین پر نہیں رہے۔ اسی طرح ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا ہار گم ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں تھی، حضور آرام فرماتے رہے، صحابہ ہار ڈھونڈتے رہے، تو تم کہتے ہو نبی کو آسمانوں کی خبر ہے تو ان کا ہار کیوں نہیں پتا چلا کہ کہاں چلا گیا؟ پھر صحابہ کرام، کچھ لوگوں کا کھیتی باڑی میں یہ معمول تھا، جس طرح آج بھی لوگ کرتے ہیں، پودے لگاتے ہیں تو نر مادہ لگا کے وہ ساتھ میں کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس سے فصل بڑھتی ہے، جلدی ہوتی ہے، وہ ان کا کوئی طریقہ کار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا کہ ایسا نہ کیا کرو۔ انہوں نے نہیں کیا تو اس سال فصل کم ہوئی،
تو انہوں نے آ کر عرض کی حضور آپ نے روک دیا تھا، ہم آپ کے کہنے سے رک گئے، یہ فصل تو اچھی نہیں ہوئی۔ تو کہتے ہیں دیکھو نبی کو علم ہوتا تو نبی نہ روکتے، حضور نے ان کو کہہ دیا انتم اعلم بے امورکم یا بے امور دنیاکم، تم اپنی دنیا کی باتوں کو زیادہ جانتے ہو، جیسے چاہو کرو۔ یہ باتیں کر کے وہ لوگ نبی کے علم پر اعتراض کرتے ہیں۔ حالانکہ میں شروع سے جب سے یہ علم غیب کا موضوع بیان کر رہا ہوں میں نے آپ کے سامنے تمام تفصیل رکھی۔ اب سنیں جواب۔ اللہ تعالی ذاتی اور حقیقی طور پر علم رکھنے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں غیب جاننا اللہ کی صفت ہے، مخلوق میں یہ پائی جا سکتی نہیں۔ تو ان کو میں بتانا چاہتا ہوں جیسے علم غیب صفت الہی ہے، ایسے ہی علم شہادت بھی صفت الہی ہے۔ قرآن کی آیت میں کیا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، صرف غیب کا لفظ نہیں ہے، ساتھ میں شہادہ کا لفظ بھی ہے۔ تو عالم الغیب والشہادہ کے الفاظ قرآن نے بتا دیے۔ اب سمع سننا، بصر دیکھنا، حیات زندہ ہونا، یہ بھی صفات الہیہ ہیں یا نہیں؟ اللہ دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ حی زندہ ہے، یہ بھی اللہ کی صفتیں ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ بندوں کو بھی عالم کہا جاتا ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ علیم تو اللہ کا نام ہے، لیکن بندوں کو بھی صرف عالم نہیں علامہ کہا جاتا ہے، زیادہ جاننے والا۔ تو اب وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ علم غیب صفت الہی ہے، مخلوق میں نہیں پائی جا سکتی، تو میں نے یہ صرف 2-3 مثالیں دی۔ اب